أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 116 اور 117 116 اور 117. وَإِن تُطِعْ، اور اگر تم بات مانو گے، اکثر لوگوں کی، میجورٹی کی، من فی الارض، جو دنیا میں ہے، زمین پر جو ہے، یضلوک، تو وہ گمراہ کر دیں گے تمہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. یعنی تم دنیا میں رہنے والوں کی اکثریت اور میجورٹی کی اگر بات مانو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے کیا کریں گے؟ بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے. کیوں؟ ان یتبعون، اس لیے کہ وہ نہیں پیچھے چلتے ہیں، الا الظن، مگر گمان کے. وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ایک ازمپشن ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور صرف وہ اندازے لگاتے ہیں بس. إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، هُوَ أَعْلَمُ، وہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، مَن يَضِلُّ، اس کو جو بھٹک گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے. یعنی تمہارا رب ہی اس شخص کو جانتا ہے، ان لوگوں کو جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی جاننے والا ہے سب سے زیادہ ان لوگوں کو جو صحیح راستے پر ہیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، And if you obey most of those upon the earth, they will mislead you from the way of Allah. They don't follow except assumption, and they are not but falsifying. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from his way, and he is most knowing of those who are rightly guided. اس آیت میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے اور وہ دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے دین کی، ایمان کی، سچائی کی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سارے لوگ تو ایسے ہی کر رہے ہیں، دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ لوگ تو ایسا ہی کر رہے ہیں. گویا کہ عام طور سے ہمارے دماغ میں سب کانشسلی یہ بات بیٹھ گئی ہے یا بیٹھا دی گئی ہے کہ جو چیز زیادہ لوگ بولیں یا جو کام زیادہ لوگ کریں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ صحیح ہے نا؟ اسی اصول پر جمہوریت بھی ہے، ڈیموکریسی، جس کی لعنت میں ہم جی رہے ہیں. ڈیموکریسی کیا ہے؟ اگر آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ مل کے مجھے پاگل بول دیں تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ دیوانہ. یا اکثر لوگ بول دیں تو کہ میں اچھا ہوں تو کیا ہو جاؤں گا؟ اچھا. اب آپ دیکھیے کہ ڈیموکریسی کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ اکثر لوگ جس کے فیور میں ہیں وہ کیا ہے؟ جیت جاتا ہے، اور کم لوگ جس کے فیور میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہار جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
کہ یہ بالکل اگینسٹ ہے یہ اسلام کے، کیا؟ ڈیموکریسی اور جمہوریت۔ آپ سوچئے کیسے ہو سکتا ہے ایک 18 سال کا 19 سال کا ایک چھوکرا اور ایک 60 سال اور 70 سال کا ایک اسکالر دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کو ایک ہی ادھیکار ہے نا چننے کا۔ پھر آپ دوسری چیز یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ میجورٹی کس چیز پہ رہتی ہے؟ میجورٹی، لوگوں کی اکثریت دنیا میں ہمیشہ کیسی رہی ہے؟ کرپٹ، بے وقوف، جاہل، نان سینس، اور صرف اپنے انداز کے مطابق ایک ازمپشن، ایک خیال، سوچ کے بس اپنی سوچ سے زندگی، دماغ کو یوز کرنے والے، عقل اور ریزننگ کو یوز کرنے والے دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ؟ اگر اکثریت کو دیکھا جائے تو دنیا میں ہمیشہ اکثریت غلط راستے پہ رہی۔ ایگزامپل، دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کمیونٹی ہے؟ کرسچن۔ تو اگر یہ اصول مانا جائے، یہ پرنسپل مانا جائے کہ اکثریت جو کہہ دے وہی صحیح ہے، تو کرسچینٹی کیا ہے؟ حق ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے کرسچینٹی کیا ہے؟ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ 3 میں 1، 1 میں 3، کیا؟ ایک خدا میں 3 اور 3 میں 1، یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ آئیے، مسلمانوں میں دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ اکثر لوگ جدھر ہیں زیادہ وہ حق پر ہے، وہ جماعت، وہ گروپ، وہ آدمی، وہ نظریہ، تو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں زیادہ لوگ نمازی ہیں کہ بے نمازی ہیں؟ زیادہ لوگ کیا ہیں؟ بے نمازی ہیں۔ اگر زیادہ اور اکثریت کا ہونا یہ حق کی نشانی ہوتی تو پھر نماز نہیں پڑھنا صحیح ہوتا۔ اچھا، جتنے لوگ نمازی ہیں ان میں کتنے پرسنٹ وہ ہیں جو امانت دار ہیں، آنیسٹ ہیں، سچ بولنے والے ہیں، حلال کھانے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے پرسنٹ؟ اسی طرح سے آپ اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں اگر دیکھیے تو زیادہ اکثریت کس کی ہے؟ نان مسلم کی ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے کبھی بھی یہ دھیان میں رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بولی کہ اگر تم لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ کہہ چکا ہے اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اور اس کو ریسرچ کے حساب سے اگر آپ دیکھیے، یہ قرآن کی یہ جو بات ہے، دنیا کے جو بڑے اسکالرز گزرے ہیں، ریسرچرز، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ایک اسکالر گزرا ہے جس کا نام ہے برنارڈ شاہ، پورا نام اس کا پتہ نہیں کیا، برنارڈ شاہ۔ اس نے کہا ہے، نیٹ پہ آپ کو مل جائے، 100 میں سے کتنے پرسنٹ لوگ سوچتے اپنی عقل سے کام لیتے ہیں؟ معلوم آپ کو کتنے پرسنٹ لوگ اپنی عقل سے سوچ کر کے، سمجھ کر کے، غور کر کے، تھنکنگ کر کے کام کرتے ہیں؟ 2% لوگ۔ باقی 98/100 وہ کسی نہ کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے بلائنڈلی چلتے رہتے ہیں، بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا کی اکثریت کیسی ہوتی ہے؟ بے وقوفوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم یہ نہیں دیکھنا کبھی بھی کہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں یا اکثریت کیا کر رہی ہے، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ایک آدمی بھی اللہ اور رسول کے حساب سے چل رہا ہے تو اس کے پیچھے چلنا، چاہے ساری دنیا خلاف ہو جائے، اور اگر سارے لوگ غلط راستے پہ چلے جا رہے ہوں تب بھی ان کے خلاف چلنا، کیونکہ وہ سب کے سب لوگ جہنم میں، اکثریت کدھر جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ کہ یہ غلط فہمی، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے دماغ سے نکال دینا چاہیے
کہ جدھر اکثریت، اب آپ دیکھیے اکثریت نے پرائم منسٹر کس کو بنایا ہم سب جانتے ہیں. تو بہت ساری مثالیں آپ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ جو اکثریت کا جو کھیل ہے یہ صرف اور صرف جھوٹ اور بے وقوفی کی بنیاد پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصول کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ حق اور سچائی تعداد اور نمبر کے بیس پہ نہیں ہے، بلکہ حق اور سچائی کس کے حساب سے ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق. سبحان اللہ و بحمدہ.